اور اب دیگر خبریں شامل کریں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں دفعہ 144 نافذ ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، کسی کو ریڈ زون میں دھرنا دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سب جانتے ہیں جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد BYC نے دھرنے دیے، سارے معاملے پر غور کر کے کارروائی کی جائے گی۔ سردار اختر مینگل سے دوبارہ حکومتی وفد نے ملاقات کی، وزراء کی مذاکراتی ٹیم کے سامنے 3 بڑے مطالبات رکھے گئے، جن میں ایک ریڈ زون میں دھرنا تھا لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مینگل کو مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے، حکومت بلوچستان اب بھی اپنی اس آفر پر قائم ہے، لیکن ساتھ میں انہیں یہ یاد رکھنا ہوگا جب وہ لانگ مارچ کو دوبارہ کوئٹہ کی طرف لانے کا اعلان کر چکے ہیں تو واضح طور پر انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبے میں اس وقت بھی دفعہ 144 نافذ ہے، پولیٹیکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صوبائی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی جائے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ وہ بضد ہیں کہ ان کا احتجاج جو ہے ریڈ زون پر ہوگا، اور ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی سول سیکریٹریٹ ہو، چیف منسٹر ہاؤس ہو، ہائی کورٹ ہو، بلوچستان اسمبلی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ PTI والے ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں، ایک الزام لگاتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، ہمیں ان کے سوال جواب پر اعتراض نہیں لیکن ان سے کرپشن پر جواب لینا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کی اپنی ٹیم ان پر کرپشن کے الزامات لگا رہی ہے جس کی تحقیقات نیب یا کسی ادارے کے بجائے وہ خود کمیٹی بنا کر انکوائری کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اسما بخاری نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ دریائے سندھ سے کینالز کے معاملے پر سیاست ہو رہی ہے، بلاول بھٹو نے جو بات جلسے میں کی وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہو سکتی تھی۔ دہشت گرد کبھی مذہب، کبھی قوم پرستی اور کبھی علیحدگی کے پیچھے چھپتے ہیں، دہشت گردوں کا سیاسی بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں دہشت گردی کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر سب کو متحد ہونا ہوگا، اس جنگ میں ہر محب وطن پاکستانی کو ساتھ دینا ہوگا، ہمیشہ وفاق کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور ہر سازش کو ناکام بناؤں گا۔ بلاول بھٹو نے کہا قیدی نمبر 804 کو سیاست کرنے اور اپوزیشن میں رہنے کا حق ہے مگر وہ دہشت گردی کے خلاف اپنا حق ادا کریں۔ یہ جو دہشت گرد کبھی مذہب کے نام کے، کبھی علیحدگی پرستی کے نام پہ ملک کا توڑنا چاہتے ہیں، ہر محب وطن پاکستانی کا ذمہ داری ہے جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ حکومت کا سب سے اہم کردار ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ان کا ٹیم کا، اس محنت میں، اس کوشش میں ان کے ساتھ دیں گے۔ قیدی نمبر 804 وہ سیاست آپ کا حق ہے، وہ آپ کرتے رہے۔ یہ پاکستان اور دہشت گرد کا مقابلہ ہے تو اپوزیشن کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو پاکستان کھپے پہ کہنے والے ہیں، ہمیشہ وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گا اور ہر سازش کو ناکام کرواؤں گا۔ وفاقی حکومت کو کہتے ہیں افغانستان سے آگے بڑھنے کے لیے TORs بنائے، معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ خیبر پختونخوا کا افغانستان سے طویل بارڈر ہے، افغانستان سے بات چیت کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے صوبائی سطح پر ایکشن پلان شروع کیا ہوا ہے، اچھے نتائج آ رہے ہیں، جنگ جیتنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنے ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کسی بھی افغان مہاجر کو زبردستی نہیں نکالے گی، افغان حکومت جب تک ان کو لینے کو تیار نہیں ہوتی ہم واپس نہیں بھیجیں گے، رضاکارانہ طور پر جانے والوں کو بھیجا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے NFC ایوارڈ کے معاملے پر احتجاج کی دھمکی بھی دے دی۔ کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے ریزلٹس آئیں گے، اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا۔ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے، اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے۔ افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ فیڈرل لیول کے اوپر اوورآل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ افغانستان سے بات کرنا یا نہ کرنا وفاق کا کام ہے، پالیسی PTI کی نہیں پاکستان کی چلے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں PTI کی اب کوئی امید پوری نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے،
ہم بالکل پراعتماد ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی سے مذاکرات نہیں ہو رہے، پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کی بات کرنا خود کلامی ہے، تحریک انصاف کو بات چیت کے لیے پارلیمنٹ میں واپس جانا پڑے گا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں پنجاب کے مختلف علاقوں سے 260 غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں کو آج تورخم بارڈر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ان غیر قانونی افغان باشندوں کو آج خیبر پختونخوا پہنچایا جائے گا۔ محکمہ داخلہ کے مطابق کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہی انہیں وطن واپس بھیجا جائے گا۔ 41 افغان باشندے اوکاڑا، 46 ساہیوال، 47 بہاولپور، 54 رحیم یار خان، 18 ننکانہ صاحب، 17 مظفر گڑھ اور 37 غیر قانونی رہائش پذیر افغان باشندوں کو حافظ آباد سے ہولڈنگ کیمپس میں منتقل کیا جائے گا۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کا سب سے بڑا اسپتال مالی بحران کا شکار۔ عباسی شہید اسپتال میں انتظامیہ مریضوں کو ایکس رے موبائل فون پر تصویر کی صورت میں فراہم کرنے لگی۔ ایکس رے کروانا ہے تو مریض کے پاس موبائل فون ہونا ضروری ہے۔ ڈائریکٹر عباسی شہید اسپتال فیصل سمدانی کے مطابق گزشتہ 2 سال سے اسپتال میں ایکس رے کی فلمیں نایاب ہیں۔ اسپتال میں یومیہ 200 سے زائد ایکس رے کیے جاتے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں جلد ایکس رے فلم کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کراچی سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، میونسپل کارپوریشن کا سب سے بڑا اسپتال مالی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ عباسی شہید اسپتال میں انتظامیہ مریضوں کو ایکس رے موبائل فون پر تصویر کی صورت میں فراہم کرنے لگی۔ ایکس رے کرانا ہے تو مریض کے پاس موبائل فون ہونا ضروری ہے۔ اسپتال میں یومیہ 200 سے زائد ایکس رے کیے جاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کراچی میونسپل کارپوریشن کا سب سے بڑا اسپتال مالی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ عباسی شہید اسپتال میں انتظامیہ مریضوں کو ایکس رے موبائل فون پر تصویر کی صورت میں فراہم کرنے لگی۔ ایکس رے کرانا ہے تو مریض کے پاس موبائل فون ہونا ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ تقرری ٹیسٹ نیگیٹو مارکنگ کے خلاف 800 سے زائد شکایات، امیدواروں کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے ایٹا ایم او یو میں ترمیم کی سفارش کر دی، سیکریٹری تعلیم کے نام خط ارسال کر دیا۔ 8.5 لاکھ سے زائد امیدواروں نے بھاری فیس کے ساتھ درخواست دی۔ اشتہار میں نیگیٹو مارکنگ نہ کرنے کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق ایٹا کے لیے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ لینا ممکن نہیں رہا۔ لاکھوں امیدواروں کے لیے کمپیوٹر فراہم کرنے پر بھاری اخراجات اٹھانے پڑیں گے۔ سیکریٹری تعلیم کے نام خط بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں اساتذہ تقرری ٹیسٹ نیگیٹو مارکنگ کے خلاف 800 سے زائد شکایات، امیدواروں کا شدید رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم نے ایٹا ایم او یو میں ترمیم کی سفارش بھی کر دی ہے۔ سیکریٹری تعلیم کے نام خط ارسال کر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف پشاور فرید اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرید اللہ بتائیے گا خط میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی، روزانہ چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں شکایات موصول ہو رہی ہیں اور اس میں بنیادی نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ چونکہ اشتہار میں نیگیٹو مارکنگ نہ ہونے کی شرط رکھی گئی تھی، لہذا بعد میں انہوں نے چونکہ تعداد زیادہ تھی، 8.5 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے درخواستیں دی تھی، فیس جمع کر دی ہے، تو اس کے بعد ان کے لیے مشکل تھا کہ سب کے لیے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ مکمل کرے اور اس کے انتظامات کر لے، تو انہوں نے نیگیٹو مارکنگ کا آپشن کیا۔ لیکن جو حکومت کے ساتھ معاہدہ ہے ایٹا کا، اس میں نیگیٹو مارکنگ کا شک نہیں ہے جو 30 نمبر پہ آئٹم پہ ہے۔ تو بعد میں جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے، انہوں نے سیکرٹری ایجوکیشن کو درخواست دی ہے کہ چونکہ تعداد زیادہ ہے لہٰذا نیگیٹو مارکنگ کا آپشن رکھا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سارے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ شکایات آ رہی ہیں کہ نیگیٹو مارکنگ ختم کی جائے، کیونکہ اس میں جو امیدوار ہے اس میں زیادہ تر پی ایچ ڈی اور ایم فل ان کی کوالیفیکیشن ہے اور مسلسل اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ جی، بیورو چیف پشاور فرید اللہ آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا معاملہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس خالد اسحاق درخواست پر 7 اپریل کو سماعت کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کے وکیل کو 27A کا نوٹ جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ عدالت نے سید اقتدار حیدر کے تحریری دلائل کو منظور کر رکھا ہے۔ عدالت نے کیس میں امریکی نژاد سید اقتدار حیدر کی فریق بننے کی درخواست بھی منظور کر رکھی ہے۔ سید اقتدار حیدر کے مطابق فریق نمبر 12 پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز قوما کے ساتھ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہیں۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان پارلیمنٹیرینز کو بطور سیاسی جماعت رجسٹر کر رکھا ہے۔ مرکزی درخواست میں فریق نمبر 12 کو غلط فریق بنایا گیا ہے۔
FBR मुल्तान रीजन में करप्शन का मामला। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस डेरा गाजी खान जोन जाहिद महमूद पर करप्शन साबित हो चुकी। करप्शन और मिसकंडक्ट की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। मुल्तान रीजन में तैनाती के दौरान डिसिप्लिनरी रूल्स के तहत एक्शन लिया गया। कमिश्नर जाहिद महमूद की ग्रेड 19 से 18 में तनज़्ज़ुली कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाहिद महमूद का परफॉर्मेंस अलाउंस भी 1 साल के लिए रोक दिया गया है। इस खबर से मुत्तलिक आपको आगाह करें, जाहिद महमूद का परफॉर्मेंस अलाउंस भी 1 साल के लिए रोक लिया गया है, नोटिफिकेशन में बताया गया है। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर शेख, बताइएगा इंक्वायरी में क्या कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, FBR मुल्तान रीजन में ये करप्शन का एक केस था, वो सामने आया है, जिसमें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सर्विस डेरा गाजी खान जोन में तैनात थे जाहिद महमूद साहब। इन पर मिसकंडक्ट और करप्शन की इंक्वायरी थी, वो मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से उन पर ये दोनों इल्ज़ाम साबित हुए हैं, जिसके बाद उनकी जो ग्रेड है 19 से 18 में उनकी तब्दीली कर दी गई है। उसके साथ साथ उनको जो सर्विस में दीगर सहूलियात थे उसमें भी कमी की गई है। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान अख्तर शेख आगाह कर रहे थे। गंदम स्कैंडल में मुलविस महकमे खुराक के 2 अफसरान की जमानत की दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समात का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दोनों अफसरान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिमान काजी जुनैद पाचा और मोहम्मद आतिफ खान अज़ाखेल के सरकारी गोदाम में अफसरान हैं। मोहम्मद तैयब से इसी पर मजीद बात करेंगे। तैयब, बताइए हुक्मनामे में क्या कहा गया? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट ने जो है गंदम स्कैंडल में मुलविस 2 अफसरान की जमानत दरख्वास्त से जो है वो खारिज कर दी है और इस हवाले से जो है वो फैसला 4 सफ़ात पर मुख्तसर फैसला जो है वो जारी कर दिया है। फैसला जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस इसमत शाह ने जो है वो जारी किया है। फैसले में लिखा गया है कि दोनों मुल्जिमान जो है वो उस वक्त, यानी मतलब जिस वक्त ये स्कैंडल हो रहा था, तो उस वक्त ये जो है ऑन ड्यूटी पर थे और इसकी जो है वो हम मुबर्रा इसको नहीं समझते, इसलिए इसकी जमानत दरख्वास्त जो है वो खारिज करते हैं। मुल्जिमान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है वो मिली भगत से तकरीबन 33,000 के करीब जो है गंदम बोरियां गायब की थी, जो 1730 मेट्रिक टन जो है वो गंदम जो है वो गायब की गई, जिसके बाद जो है वो महकमा एंटी करप्शन ने जो है वो इंक्वायरी की और इंक्वायरी में जो है दोनों मुल्जिमान पर जो है वो इल्ज़ाम साबित हुआ। उसके बाद जो है महकमा एंटी करप्शन ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की। मुल्जिमान ने जमानत दरख्वास्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर की। पेशावर हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी करते हुए दोनों मुल्जिमान की जमानत दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी। मोहम्मद तैयब आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर चीफ इलेक्शन कमीशन तकर्री मामला, बड़ी खबर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का 2 टोक मौक़िफ़, आईनी बहरान पैदा होने का खदशा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वफाकी हुकूमत की कमेटी मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में कायम कमेटी गैर आइनी है। गैर आइनी इक़दामात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसी पर बात करेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, क्या तफसीलात हैं? आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। हुकूमती जो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की जो मरकजी जो पार्टी है, उसने चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो अपनी तजावीज़ हैं, जो अपनी राय है, उन्होंने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि जो कमेटी है वो कमेटी अपना अहम किरदार अदा नहीं कर सकती इस हवाले से, और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो तकर्री है उसके लिए वफाकी वज़ीर कानून की सरबराही में जो कमेटी है वो गैर आइनी है और गैर आइनी इक़दामात किसी सूरत आज़ाद कश्मीर में कबूल नहीं किए जाएंगे। और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो तकर्री है वो आइन के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होनी चाहिए, जबकि रिटायर्ड जज या ग्रेड 20 के जो अफसर हैं बतौर चीफ इलेक्शन कमीशनर, उनकी तकर्री का जो मामला है वो आइनी तकाजा बनता है और आइन से मुतसादिम किसी भी फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में कबूल नहीं करेगी और इस मुतल्लिक सख्त रद्द अमल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चैप्टर का सामने आ सकता है। और वफाकी हुकूमत की जो कमेटी है वो गैर आइनी है और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। जी ठीक है रिजवान, एक और खबर है। पाकिस्तान 4 साल मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो चुका है। इस हवाले से भी बताइएगा।
رضوان آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا، پاکستان 4 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو چکا ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پاکستان 4 سالہ مدت کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن برائے منشیات کا جو رکن ہے وہ منتخب ہو چکا ہے، اور پاکستان کا انتخاب اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے جو انتخابات ہیں اس میں عمل میں آیا، اور پاکستان 2026 سے 2029 تک کمیشن نارکوٹکس اینڈ ڈرگس کا رکن رہے گا، اور پاکستان نے مختلف ممالک کے جو اس میں ووٹنگ ہوئی ہے، پاکستان نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور پاکستان چونکہ اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کونسل کی جو ہمیشہ بھرپور حمایت بھی کرتا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان کی عالمی انسداد منشیات کی جو کوششیں ہیں اس پر بھی اقوام متحدہ پاکستان کے کردار کو ہمیشہ سراہتا رہا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے جو عالمی منشیاتی پالیسیاں ہیں، جو مباحثے ہیں، اور اس میں اپنا جو تعمیری کردار ادا کیا ہے، یہ اسی حوالے سے پاکستان کو ایک بڑی سفارتی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور بین الاقوامی جو منشیاتی کنٹرول پالیسی ہے اس کو اب پاکستان مؤثر انداز اور جامع بنانے کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ جی